میں لائیو آ چکا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر. اس وقت جرمنی میں ٹائم ہو رہا ہے 10:50. تو کیونکہ ایک اہم پروگرام ہے میں نے کرنا ہے، میں نے سوچا کہ دیر سے کریں گے لیکن ایک زبردست قسم کا پروگرام کریں گے. ہمارے ساتھ آج بہت زبردست پینل ہوگا. تو عبدالقیوم صاحب نے مجھے صبح کا میسج کیا تھا، میں معذرت ان سے بھی چاہتا ہوں تو ناظرین آپ سے بھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کسی کروٹ اونٹ تو بیٹھے کی بات کریں، ہم بات کرنے کا پھر مزہ آئے گا. تو اتنی دیر میں ناظرین ہمیں لائیو بھی دیکھیں گے. ناظرین آج سارا دن ہم نے لائیو صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 9 10 گھنٹے ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ سے لائیو کوریج دی جا رہی ہے. یہ ناظرین فیصلہ کریں گے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے قوم کو. بہرحال جو قوم کو نقصان 2 3 سالوں میں ہو گیا ہے تو اس کو وہ ناقابل تلافی نقصان ہے. ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، جگ ہسائی ہو رہی ہے ہمارے اداروں کی پوری دنیا میں. یورپ میں ہم بیٹھے ہیں، جب پتہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایٹمی ملک، ایک اسلامی ملک، ایک جس کی فوج 1 ملین ہے، 10 لاکھ فوج ہے، اور اس میں ہو کیا رہا ہے؟ تماشا سا بنا ہوا ہے، سب لوگ تماشا بنے ہوئے ہیں. ادھر سے مہنگائی نے مت مار دی ہے. ناظرین آپ آ رہے ہیں تو میں کال آج آپ کی نہیں لوں گا کیونکہ میرے ساتھ اس وقت ہولڈ پہ ہیں عبدالقیوم صاحب سویڈن سے. میں چاہتا ہوں کہ چلیں جنہوں نے سننا ہے 2 4 دوست آ جائیں، پھر ہم انشاءاللہ بھرپور قسم کا تبصرہ کریں گے. پینل میرے ساتھ ہوگا، اور اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو جب قیوم صاحب ختم کر لیں گے اپنی بات تو پھر میں آپ کا میں لوں گا پروگرام. تو ناظرین آج کا بہت اہم پروگرام ہے. سپریم کورٹ کے جو آج واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. الیکشن کمیشن کے اوپر بات کریں گے کھل کھلا کے، کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے. جب فیصلہ آ جائے تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. فیصلے کی ہم نافرمانی نہیں کرتے کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، قاضی صاحب کا حکم ہے، وہ تو ماننا ہی ہوگا ہر کسی کو، لیکن اس کے اوپر رائے ہم دے سکتے ہیں. اب ہمیں اختیار مل چکا ہے کہ ہم اس کے اوپر رائے دے دیں گے. تو ناظرین اب آ رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ 11 بجنے والے ہیں. عبدالقیوم صاحب نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو میں پھر ناظرین پروگرام شروع کر رہے ہیں. آپ بڑی خاموشی سے پروگرام سنیے گا، اور ان کی ایک ایک بات ایسی ہوتی ہے جو دل کو لگتی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نصیر صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. جی بس جیسے آپ نے فرمایا سارا دن ہمارا ضائع ہو گیا اور پوری قوم کو انہوں نے خراب کیا. آپ حیران دیکھیں نا، پورے ادارے ایک ملک کے ججز لگے ہوئے ہیں، الیکشن کمشنر لگا ہوا ہے، ساری سیاسی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، پاکستان کے ٹاپ کے وکیل لگے ہوئے تھے، اور پوری دنیا میں ہم جو پاکستانی باہر بیٹھے ہم بھی انتظار کر رہے تھے. اور ایک بلے کے پیچھے، ایک انتخابی نشان کے پیچھے، یہ میرے خیال میں جیسے آپ نے حرف استعمال کیا جگ ہنسائی، میرے خیال ہے جگ ہنسائی پوری دنیا میں پاکستانی قوم کی ہوئی ہے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک انتخابی نشان دینے کے لیے جو تھا ہی اسی پارٹی کا تھا، کوئی اور پارٹی کو آپ سزا دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ایک پارٹی کا اوریجنل ایک سائن ہے، ان کا اپنا ایک انتخابی نشان ہے، اور اس کے پیچھے پورا پاکستان کے ادارے لگے ہوئے ہیں، پولیس بھی لگی ہے، ایڈوکیٹ بھی لگے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمشنر لگا ہوا ہے، عدالتیں ساری لگی ہوئی ہیں، ججز سارے لگے ہوئے ہیں. یہ اس سے بڑی جگہ سائی دنیا میں نصیر صاحب میں نے نہیں دیکھی پہلے. اور آخر نکلا کیا، وہ کہتے کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اگر تم نے یہی فیصلہ کرنا تھا تو پھر اس سے بہتر تھا نا کہ تم نے پوری قوم کو ذلیل کیا اور بٹھایا، اور ساری دنیا بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا وہ رزلٹ یہی نکلنا تھا. تو یہ گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ تو پھر بلے کے اندر تو کوئی ہیرے جواہرات تھے نہیں کہ عمران سے تم لوگ چھین لو گے تو وہ غریب ہو جائے گا. یہ کوئی گھڑی تو نہیں تھی جس میں سونے لگا ہوا تھا اور اس میں خانہ کعبہ کا فوٹو تھا اور پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی اس کی. تو یہ نصیر صاحب یہ ملک کیوں نہیں چلا؟ میں سوچتا ہوں بہت دفعہ اسی وجہ سے نہیں چلا کہ ہم ایک نکمی قوم ہو گئے. نکمی قوم جس کو کہتے ہیں، ہم نکمی قوم ہیں، اور نکمے ہمارے ادارے ہیں، نکمے ہمارے ججز ہیں، اور نکمے یہ سب کچھ عدالتیں جو ہیں سب نکمی تھی جنہوں نے پوری قوم کا وقت ضائع کیا. قیوم صاحب ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے، ججز صرف سنتے ہیں. آج تو ہم نے ججز کو بولتے ہوئے دیکھا ہے. جج کا کام ہے سننا، سن کے اپنے چیمبر میں جا کے فیصلہ دینا.
یا اگر کوئی کراس سوال ہے تو وہ کرنا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے جو بڑے بڑے وکلاء ہیں ان کی بولتی بند کرا دی ہم نے. اگر جائزہ لیا جائے, اگر 20 سیکنڈ بولتا ہے وکیل تو 40 سیکنڈ ججز حضرات بولتے ہیں. تو ججز کا فیصلہ بولنا چاہیے, ججز کو ویسے تو نہ بولنا چاہیے. اس طرح لوگوں کی بدنامی ہوتی ہے, بےزتی ہوتی ہے بڑے بڑے وکلاء کی. نہ صرف عوام بلکہ بڑی بڑی حکومتیں دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. جی دیکھیں نصیر صاحب, دنیا میں یہ جو کورٹس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا سیکرٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے, کبھی نہیں دکھاتے, وہ لائیو دکھاتے نہیں ہیں. جی یہ میرے خیال میں پاکستان نے یہ جو چیف جسٹس نے شروع کیا, اور اس میں سوال جواب عجیب سوال ہوتے ہیں, عجیب جواب آتے ہیں, پھر سوال ہوتے ہیں, عجیب جواب آتے ہیں, اور دنیا سن رہی ہوتی ہے, اور لوگ برا بھی محسوس کرتے ہیں, ہم لوگ بھی برا محسوس کرتے ہیں. یہ ججز تو کوئی آسمانی مخلوق تو ہے نہیں, یہ پہلے وکیل ہوتے ہیں, وکیلوں سے جج بنتے ہیں, اور پھر چھوٹی عدالتوں سے بڑی عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو ان کو بھی وہ باتیں کرنے کا اور اپنے آپ کو آگے رائے دینے کا یہ ان کو طریقے آتے ہیں سارے, یہ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ اسی طرح کے سوال کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ مایوس ہوئے ہیں ایز اے قوم, پاکستانی قوم. میں کہوں گا نصیر صاحب کھل کے کہ پاکستانی قوم, اور میں خاص کر میں جیسے میرے دل میں بھی جو باتیں آئی ہیں کہ ایک بلے کے پیچھے اتنی بڑا پیسہ نقصان ہوا, اور خاص کر جو الیکشن کمشنر ہے, میرے خیال میں اس الیکشن کمشنر نے پہلے دن ہی سے ایک خاص قسم کی ایک بات اس نے رکھی ہوئی ہے کہ میں نے الیکشن نہیں کرانے, اور جو آئین کے نیچے ہے اور وہ آئین کے اندر اس نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں. اس بندے نے پہلے دن سے جو اس قوم کا اشر کیا, اگر میرے خیال میں کوئی مقدمہ چلے, آرٹیکل 6 لگے, تو میری رائے سب سے پہلے الیکشن کمشنر کے اوپر لگائی جائے, کیونکہ اس نے پوری قوم کو ذلیل کیا ہے, پوری قوم کا پیسہ ذلیل کیا ہے, وہ کھا گیا ہے, یہ پیسہ نقصان کرا ہے, اور ججز کی بےزتی کروائی ہے, وکیلوں کی بےزتی کروائی ہے, پارٹیز کی بےزتی کروائی ہے, عوام کی بےزتی کروائی ہے اس اکیلے شخص نے. اچھا ناظرین, اب میں پتہ کروں گا کہ بتائیے گا کہ اب الیکشن کا کیا فائدہ, اب کس طرح کے دیکھ رہے ہیں الیکشن اگر ہو بھی گئے تو لوگ یا دنیا اس کے اوپر اعتماد کرے گی. ویسے بھی آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ جب تک آپ میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا آپ ترقی نہیں کر سکیں گے. تو اب بتائیے کہ سیاسی استحکام تو خود ہی یہ وہ کر رہے ہیں, اس طرح کا بے-چینی پیدا کر رہے ہیں پورے ملک میں بڑے بڑے ادارے. ابھی دوسری سائڈ یہ ہے کہ نصیر صاحب کے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, میرے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی ہے, ان کا کام تھا کہ اگر وہ بلہ ان سے لے لیا جاتا ہے, بلہ کوئی ہیرے جواہرات کی چیز نہیں تھی, ایک نشان ہے, کریکٹر تھا عمران تو اس نے بلہ کا نشان رکھوا دیا, لیکن اس کا متبادل انہوں نے بہت پہلے سوچ لینا تھا, اور ایک اس سے بھی اسٹرانگ قسم کا جو ہوتا ہے انتخابی نشان وہ انہوں نے بنا لینا تھا, اور جو ہی ریجیکٹ ہوتا تو کہتے ہیں ہم یہ انتخابی نشان لیں گے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نصیر صاحب, یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کتنے کیا نالائق لوگ ہیں یہ, یا انٹینشنلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ قوم چاہتی ہے کہ عمران کی پارٹی پی ٹی آئی جیتے, لوگ عمران کی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. پورے پاکستان میں جو بھی سروے کرائے گئے انہوں نے کہا کہ ہم عمران کو ووٹ دیں گے, اور پی ٹی آئی چونکہ اس کی پارٹی ہے تو پی ٹی آئی کو دیں گے. لیکن ابھی جب یہ ان سے بلا چھن گیا تو یہ اگر انڈیپینڈنٹ جیسے ان کے وکیل کہہ رہے تھے لڑیں گے, تو انڈیپینڈنٹ تو ایسے ہی بکھر گئے پھر لوگ, وہ کل انڈیپینڈنٹ جیتیں گے تو کوئی پارٹی ان کو انوائٹ کرے گی حکومت, اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پرندے کس طرف موسم اچھا ادھر پھر دوڑتے ہیں. اگر ان کے بندے انڈیپینڈنٹ لڑیں گے اور کل کوئی پارٹی اور جیت جاتی ہے تو وہ ان کو بلائیں گے, اس میں شامل ہو جائیں گے, تو پھر یہ پی ٹی آئی کا سارا جو ایک چیز ہے عزت ہے وہ چلی جائے گی. میرے خیال میں ابھی بھی شاید پتہ نہیں ٹائم ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایک بلے کے بجائے کوئی اور سٹرانگ نشان جو ہے فوراً الیکشن کمیشن کو اپلائی کریں اور اپنا نشان لیں, اور اپنی پوری قوم کو بتائیں کہ آج کے بعد پی ٹی آئی کا یہ نشان ہے, تاکہ لوگ ایک نظر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اب تو ہو گیا جو ہو گیا, کیونکہ ساری قیادت بڑی بڑی قیادت جیل میں ہے, اور ویسے بھی پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اس معاملے میں کہ اس کے پاس جب نشان ہی نہیں, ان کے مان ہی نہیں رہے چیزیں, تو جب پتہ تھا کہ یہی فیصلہ ہو جائے گا تو وہی آپ کی بات کہ ججز نے پوری قوم کا
वक्त ज़ाया कर दिया, उसी दिन ही फैसला कर देते हाँ भाई नहीं अपना संभाल लें अपने आप को, इतने इतने बड़े दलाइल देने के क्या फायदा थे? बिल्कुल, उनका काम था घंटे में फैसला कर देते। जब जी समझते हैं कि ये केस अगर गलत है तो 1 घंटा लगाएं और पूरी कौम को जलील न करें, वकीलों को जलील न करें, खुद जलील ना हों। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ कटी है। और आवा जी, ये क्या बात है? आवाज़ क्यों नहीं नहीं, आ रही ठीक है है ठीक ज़रा? है ठीक है ठीक है, आ रही है जी। तो ये जो चीज़ आज हुई है कि पूरा दिन एक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हैं, बल्कि दूसरे लोग भी जी इसको वॉच कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बदनामी हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो के उन्होंने ये काम किया है। तो ये एक मायूसी कौम के अंदर पैदा हुई है कि ये कौम क्यों आज तक तरक्की नहीं कर पाई। इसमें एक बंदे का मेरे ख्याल में मैं कहूँगा कि एक बंदे का किरदार नहीं है, इसमें पूरी कौम का किरदार है और पूरी कौम के अदारों ने इस कौम को चलने नहीं दिया, मुल्क को चलने नहीं दिया। और हम ये सोचते हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए, उसका रिजल्ट एक दिन के अंदर मैंने देख लिया जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। और आने वाले इंतखाबात का भी पता लग गया कि क्या होंगे। तो इधर से आईएमएफ भी कर रहा है। तो कय्यूम साहब, क्योंकि ये मैंने फौरी तौर पे आपका तबसरा लेना था, लाइव आपकी बात सुनिए, 1 मिनट में बताइएगा अब क्या देखते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जी। देखें, आईएमएफ वाले जो हैं वो तो किसी के रिश्तेदार है नहीं है। वो तो ये देखते हैं जब मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और काबिल लोग हुकूमत में आएंगे तो वो ही चलाएंगे और शायद उनको जो पैसा उधार हम ले रहे हैं, जोरियां फैला रहे हैं, वो वापस करेंगे। तो अगर उन्होंने देखा कि इस मुल्क जो है इंतशार के अंदर आ गया है और अभी मेरे ख्याल में और ज्यादा इंतशार अभी फैलने वाला है। जी अभी जो वकील हैं पाकिस्तान के, वो मंडे से कहते हैं हम स्ट्राइक करने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ, हम बहुत बड़े जुलूस निकालेंगे और इसको अच्छा बोलेंगे तुम रिजाइन करो अच्छा क्योंकि तुमने पूरे मुल्क को परेशान किया है। तो अगर ये इस तरह की चीजें शुरू हो गई तो फिर मुझे ये भी डर है कि कहीं ये इलेक्शन कैंसिल ना कर दें। आपका डर जो है नाजरीन, ये थे हमारे अब्दुल कय्यूम साहब, इनको डर भी है और मायूस हुए हैं आज के फैसले से। अगर एक निशान दे दिया जाता तो सियासी आगे बातें बढ़नी थी। अब तो वहाँ हर कोई ये तबसरा कर रहा है कि हमारे जजेस में और हमारे अदारों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से फैसले कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कय्यूम साहब, माजरत, आपका वक्त मैंने लिया, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मैं लूंगा बात। प्रोग्राम यहीं ख़त्म कर लेते हैं नाजरीन, यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म कर लेंगे। अब मैं लाइव तो जा रहे हैं, तो अब स्वीडन की कोई हल्की फुल्की बातें मैं अक्सर ही कहता होता हूँ कि प्रोग्राम के बाद, ताकि मूड ज़रा सेट हो जाए। अब बताइएगा कि स्वीडन में मौसम कैसा है आज का, आज हफ्ता कैसा गुजरा? मौसम अभी नसी से मौसम ये 2 दिन से थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले तो बहुत माइनस चला गया था, 25, 26 अच्छा और फिर 20, फिर 17, 18, लेकिन 1-2 दिन से ये 0 और 1, 2, 3 तक चला गया है, यानी 0 से ऊपर 1, 2, 3 चला गया है। तो उससे ये होता है कि ये जो बर्फ जमा थी सारी वो पिघलती जा रही है। मौसम बहुत अच्छा हो गया। हमें 1, 2, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो -20 में भी काम कर रहे थे और तो अभी मौसम अच्छा लग रहा है और बर्फ वगैरह पिघलती जा रही है। और बाकी नेचुरली स्वीडन जो है बड़ा एडवांस मुल्क है, इनके पास सारी सहूलियात हैं। अगर बर्फ पड़ भी जाए तो रातों रात ही हटा देते हैं सड़कों से, गलियों वालों से। तो अभी मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। तो अब जब आप बाहर जाते हैं तो यकीनन कुछ सैर करने जाते होंगे या शॉपिंग के लिए, अब आसानी से आते जाते हैं? बड़े आराम से, पहले भी आराम से ही जाते थे, लेकिन अभी बिल्कुल जरा खुल के, क्योंकि इस सर्दी 0, 1, 2, 3 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नॉर्मल होता है। हम समझते हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे लिए। तो उससे ये होता है कि फिर खुल के आदमी वॉक भी कर सकता है, शॉपिंग भी कर सकता है, जहाँ जाना हो। तो दोस्तों से मैं हल्के फुल्के मजाज में ये भी पूछ लेता होता हूँ कि सर्दी का तोड़ क्या आपने रखा हुआ? आप तो अरसा दराज ही स्वीडन में होगी, आधी जिंदगी गुजार ली है, तो क्या खाते पीते हैं? कैसे माशाल्लाह आपकी आवाज का निखार बहुत प्यारा है। क्या कौन सा कहवा पीते हैं? क्या आप लेते हैं, ताकि दुनिया को ये भी तो पता चले कि हमारे अब्दुल कय्यूम साहब की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है? जी, रशीद साहब, यहाँ पे
माइनस टेम्परेचर जितना भी हो बाहर, जितनी मर्जी बर्फ पड़े, यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है स्वीडन का। हर घर, चाहे वो गांव है या शहर है या छोटा है या बड़ा है या जंगल है या दरिया, जहाँ लोग रहते हैं उनको सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट का काम है। और वो जितनी जितनी बार सर्दी पड़ती है इतनी इतने अंदर घर गर्म होते हैं। और ये गर्म जो ये करते हैं, ये गर्म पानी से करते हैं, ये सर्कल करता है पानी छोटे छोटे पाइप्स में, और उसमें हर कमरे में ये इनके हीटर लगे हुए हैं, चाहे वो बाथरूम है, चाहे कॉरिडोर है, चाहे कोई सोने वाला कमरा है या दफ्तर है या स्टोर्स है, और जहाँ पूरी बिल्डिंग है उसके दरवाजे से लेके शुरू हो जाती है हीटिंग। और जो जो जैसे अभी सर्दी कम हो गई है तो हीटर भी कम हो गए। आप कमरे के अंदर बिल्कुल आम कपड़े, आप कह लेंगे पंजाबी में कहते हैं कि निकर और क्या कहते हैं वो बनियान पहन के घूमे, आपको सर्दी नहीं लगेगी। बाहर -20 होगा या 26 होगा। बाकी बाकी हम लोग नॉर्मल अपना पाकिस्तानी गजा खाते हैं। मैं चाय मैंने छोड़ दी है और मैं आजकल ग्रीन टी पीता हूँ, क्योंकि चाइनीज की ग्रीन टी जो है ये डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि इससे आपकी सेहत जो है वो ये बहुत अच्छी रहेगी, इससे कोई बीमारी नहीं लगती, और ये अंदर हजम करने के लिए और खून को साफ रखने के लिए ग्रीन टी आप पिए। तो मैं अभी ग्रीन टी का पक्का आदी हो गया हूँ, बल्कि दूध वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा। और बाकी बाकी हम लोग पाकिस्तान के पंजाबी हैं। मैं शुरू ही से जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अच्छा। ज्यादातर सब्जियां, दालें और इस तरह की चीजें, फ्रूट्स वाला नॉर्मल जो भी होता है वो हम लोग ले लेते, खा लेते, लेकिन वेरी सिंपल लाइफ। लेकिन जो जो अच्छी चीजें हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छी चीजें, खुदा ताला की नेमतें इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप आराम कीजिएगा। और कितने कप पी लेते हो रात के टाइम, सोने के टाइम पीते हैं ताकि गला ठीक रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, रात को मैं नहीं पीता हूँ। अभी मेरा ये मैं आपको बताऊं कि जब मैं पाकिस्तान गया था तो मेरा वहां जाके थोड़ा सा सफर में गला मेरा थोड़ा खराब हुआ था, क्योंकि एक तो बेटाइम यानी टाइमिंग्स मिल नहीं रहे थे आपस में, यूरोप के और पाकिस्तान के, खाने के, सोने के, बैठने के। और मैं तेजी से चूंकि गया था तो वापसी पे फिर मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया था, और वो अभी भी थोड़ा थोड़ा खराब है। लेकिन वापस आके फिर मैंने ये डॉक्टर को बताया तो उसने मुझे कोई दवाई दी कि ये खाओ तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। और बाकी जो है कि मैं हमेशा ग्रीन टी सुबह मॉर्निंग को पीता हूँ। अच्छा। नाश्ते में, फिर दोपहर को एक दफा जरूर पीता हूँ खाने के बाद, और फिर 3-4 बजे एक दफा फिर पीता हूँ मैं, 3-4 दफा। और चाय की प्याली जैसे होती है इतनी मैं पीता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं पी सकता। बस ये 3 कप तो 100% है जो मैं रोज पीता हूँ। ने जी सेहत का राज बता दिया। और सारे ये कहते हैं ग्रीन टी, यहाँ जर्मन में गुरूने टी कहते हैं। जर्मन इसकी यही तजवीज़ करते हैं जिसको गला खराब हो कि इसको पिए। और इसमें शहद अगर डालना चाहते हैं, अगर शुगर नहीं है आपको तो शहद डाल लें, चीनी डाल लें, शुगर की जो गोलियां हैं वो डाल लें, तो बड़ी लजीज किस्म की ये बनती है कहवा। तो आपका शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा बात होगी। मैं नसीर साहब एक बात और ऐड करना चाहूँ कि ये ग्रीन टी में अगर आप थोड़ी सी अदरक का वो निचोड़ दें, दो कतरे, और जैसे आपने कहा शहद डाल दें, तो ये इसका जायका और भी जबरदस्त बनेगा। और लेमन के भी 2 कतरे डाल दें, बेशक 2 कतरे तक, क्योंकि चाय अजीब बनेगी। फिर मैं आपके प्रोग्राम ये बोलूंगा कि हम लोग जो चाय पीते हैं तो ये चीनी जो होती है, मैं हमेशा ब्राउन चीनी पीता हूँ। ये जर्मन की बनी हुई है, मैं आपको ये भी बताऊं। अच्छा। ये ब्राउन टी ओरिजिनल गन्ना जो होता है उसी के जूस को वो ड्राई करके जो बनती है चीज, वो होती है ब्राउन टी, ब्राउन शुगर। वो जर्मन की बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत पैकिंग में, आधे किलो का एक पैकेट होता है। और वो ओरिजिनल चीनी होती है जिसमें कुछ केमिकल्स नहीं होता। गन्ने का उन्होंने लिखा हुआ है कि गन्ने की ओरिजिनल चीनी है ये, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और हम वो चीनी इस्तेमाल करते हैं, और वो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप खाएं, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। कोई बीमारी नहीं लगेगी। जो से हमारे कयूम साहब ना सिर्फ तबसरा करते हैं, अच्छी राय दे दी है कि क्या क्या चीज इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का राज, अपने गले का राज। आपका शुक्रिया जी, फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। तो नाजरीन, ये थे हमारे अब्दुल कयूम साहब, तबसरा कर रहे थे। तो अभी नाजरीन आपको एक बहुत ही प्यारा हम कलाम सुनाएंगे। मैं जरा कैमरा शैमरा सेट कर लूँ तो वो जो कलाम है वो सुनेंगे हम इंशाल्लाह। और देखते हैं कि अब वो अगर आगे हैं तो मैं फिर आपको वो मैं उनसे मिला लेता हूँ।
میری ان سے بات ہوئی تھی. ہمارے چینل کی یہی ہوتی ہے. ہاں جی عباس صاحب، اس وقت میں لائیو ہوں، تو آپ بھی لائیو ہیں، تو میں سپیکر کھول دوں آپ کی اجازت سے؟ لیں جی. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ عباس محمود صاحب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تحفہ دیا ہے آواز کا. آواز جو ہے یہ خدائی تحفہ ہوتا ہے. وہ ہم ان سے کوئی کلام سنیں گے، کوئی نظم سنیں گے، کوئی غزل سنیں گے، ان سے اچھی اچھی باتیں کریں گے. یہ بھی اسی دریا کے کنارے پہ رہتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں، اور میں اکثر آپ کو دکھاتا رہتا ہوں. ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت وہ میں نے ان سے پوچھا، رات کے 11 بجے کا ٹائم ہے، بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، تو میں نے ان کو درخواست کیا کہ میں نے ٹک ٹاک پہ لائیو جانا ہے، تو مجھے کچھ کلام سنائیں. آج کل ہم نے کلام، نغمے، کوئی گیت، کوئی غزلیں شروع کی ہوئی ہیں، تو لوگ اس میں آ کے سناتے ہیں، تو انشاءاللہ ان سے کلام وغیرہ سنیں گے. جی تو پہلے یہ بتائیے گا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی طبیعت سنائیے گا، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ کی آواز تو ماشاءاللہ جس طرح آپ لگتا ہے کہ میرے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، میرے پاس ہی بیٹھے ہیں. راز کیا ہے کہ گلا ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ، لیکن آج کل تو لوگ جلدی بیمار ہو رہے ہیں، گلا خراب ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے. آپ کی صحت کا راز بتائیے گا ناظرین کو. یہ گلا تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، انسان کی اپنی کیا اس میں کوشش ہو سکتی ہے، تو وہی دیتا ہے بولنا جو ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں کچھ نعتیں، کچھ نظمیں وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں، کچھ گلے کو وہ مینٹین رہتا ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے. باقی یہ تو خدا کی دین ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں. ناظرین، یہ دریا جو سے رائن ویلی ہے، اس کے کنارے پہ رہتے ہیں، اور خوبصورت نظارے یہ دیکھتے رہتے ہیں، آتے جاتے ماشاءاللہ. تو کیسا دن رات گزر رہا ہے؟ مصروفیت مصروفیت مصروفیت؟ جی بالکل. میں ایک فرم میں کام کرتا ہوں، اور وہ 8 گھنٹے تو وہیں گزر جاتے ہیں. اچھا. تو اس طرح بس باقی پھر فیملی کے ساتھ کچھ ذاتی مصروفیات، ادھر ادھر کچھ دوستوں باہر نکلنا. ادھر دریا ہمارے گھر کے سامنے ہے، بڑا خوبصورت مناظر ہوتے ہیں. ابھی تو سردی ہے، تو کل برف بھی پڑی ہے. اچھا. اور عموماً برف کم پڑتی ہے ہمارے اس طرف دریا کی وجہ سے، لیکن کل برف بھی پڑی ہے، اور بڑا مناظر جو ہے وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. جو لوگ بڑی دور سے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ سیر کرنے کے لیے. اچھا. حالانکہ ہمارے سے اتنی دور بھی نہیں ہے، تو لیکن ہماری طرف برف نہیں پڑی، لیکن مائنس ٹمپریچر رہا ہے. تو آپ کی نظر کبھی کتنا مائنس ٹمپریچر دیکھا ہے آپ نے جرمنی میں، اگر آپ کے کبھی ذہن میں ہو؟ ہمارے پچھلے ہفتے میں -9 تک گیا، لیکن فیس لائٹ تو جو ہے وہ 14-15 تک چلا جاتا ہے. اچھا، آپ نے 14-15 سے بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ مائنس دیکھا ہے. کہ لیکن جو پہلے کہتے ہیں ناظرین، آپ کو بتائیں، جو اکثر ہم آپ کو دریا دکھاتے ہیں، کسی زمانے میں جرمن جو بوڑھے بوڑھے کہتے ہیں کہ یہ دریا جم چاہتا تھا، تو لوگ یہاں کراس کرتے تھے. عباس صاحب، آپ کی اور ہماری طرف لوگ پھر پیدل جا کے نا برف کے اوپر وہ چلتے تھے. کسی زمانے میں جم بھی جاتا تھا جہاں اس کا پانی کا بہاؤ کم ہوتا تھا. وہ اب لوگ باتیں ہم سناتے ہیں کہ فلاں سن میں، ہٹلر کے زمانہ میں یا کسی زمانہ میں، یہ بات اب جرمن کہتے ہیں. اچھا، آپ کی طرف چوڑائی میں خیال تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس کی گہرائی زیادہ ہے؟ نہیں، ایک جیسے جتنا آپ کی طرف ہے اتنا ہی برابر ہی ہے تقریباً دونوں طرف. اچھا، کیونکہ ہماری طرف بہت زیادہ چوڑائی اگر دیکھی جائے، جتنا بھی میں دریا دیکھا ہے یہ زیادہ دور تک، تو لیکن ہماری طرف خوب چوڑائی ہے، گہرائی کم ہے. تو ایک طرف آپ کے بنگن ہے، ایک طرف روڈلسہائم ہے، تو اس میں 1.5-2 کلومیٹر کی چوڑائی بن جاتی. تو میں نے کہا شاید آستہ جاتا جاتا لورا لائی تک یہ اس کی چوڑائی کم ہوتی جاتی ہو، شاید آپ کے علاقے تک. تو اچھا. اور اس کے علاوہ میں اب آپ سے نظم سنوں گا جو آپ نے تیار کی ہے. ناظرین، کیونکہ وہ بڑی خاموشی سے سننے والی ہے، حمد باری تعالیٰ ہے غالباً، تو وہ ہم خاموشی کے ساتھ یہ سنائیں گے، تو ہم سنیں گے، اور پھر دوبارہ لائیو کے بعد ہم دوبارہ اس کو لگاتے بھی ہیں. ناظرین، ٹک ٹاک پہ بھی لگاتے ہیں، اور ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی لگاتے ہیں. تو پھر آپ تیار ہیں؟ پھر ناظرین اکٹھے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ناظرین کو میں نے روکا ہوا ہے کہ میں کسی کو لے نہیں سکتا، کیونکہ مجھے ایک پروگرام میں نے سویڈن سے کیا ہے. اب آپ کا کلام سنیں گے، تو آپ تیار ہیں؟
جی جی میں سناتا ہوں. ہاں جی لیجیے عباس محمود صاحب کی زبان سے کلام بھی ان کا اپنا ہے اور آواز بھی ان کی اپنی ہے. ہم سنتے ہیں حمد باری تعالیٰ. جی یہ جو ہے جیسے ہر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دعا کے مشغول رہتا ہے، یہ چند 3-4 شعر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیہ رنگ میں پڑھے ہیں، لکھے ہیں، اور میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. طلبگار تیری رحمتوں فضلوں کبھی ہوں میں، تو قادر و کریم غفور الرحیم ہے. طلبگار تیری رحمتوں فضلوں کا بھی ہوں میں، گنہگار ہوں میں مولا، ستاری سے ڈھانپ لے، ڈرتا ہوں اس گھڑی جب حساب عظیم ہے. آقا کریں گے جن کی شفاعت خوش نصیب، شامل تو ان میں کر لے، تو کریم ہے. مجھ کو نہیں پتا کہ بلا لے گا کب مجھے، میرے گناہ بخش دے، تو رحیم ہے. جاتا نہیں ہے کوئی بھی تیرے در سے بے نصیب، سب کھوکھلے ہیں، ایک تیرا در عظیم ہے. مولا میرے قدیر میرے، اے میرے حبیب، تجھ سے میں مانگتا ہوں، تو مجیب ہے. مولا میرے قدیر میرے، اے میرے حبیب، تجھ سے میں مانگتا ہوں، تو مجیب ہے. طلبگار تیری رحمتوں فضلوں کا بھی ہوں میں، تو قادر و کریم غفور الرحیم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بہت ہی خوبصورت کلام. ناظرین، حمد باری تعالیٰ کا عباس محمود صاحب کی زبان سے ہم نے سنا، وجد طاری ہو گیا، مزہ آ گیا. بڑی دیر بعد ایسا ہم نے سنا ہے، لائیو آ کے انہوں نے سنایا ہے. ناظرین، اگر آپ بھی کوئی لائیو ہمارے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اب اس وقت لائیو لے سکتا ہوں. اگر آپ نے کچھ اور بھی سنانا ہے یا باجوہ صاحب کا کلام سنانا ہے، یا ایک آپ کو میں نے کسی زمانے میں پڑھا تھا، بھی زمانے سے مطلب چند ماہ پہلے،
میں جو شاعر کبھی ہوتا، اگر آپ کو چند زبانی شعر یاد ہیں وہ، کیونکہ مشہور زمانہ بعض ہوتے ہیں شاعر، وہ انہوں نے اپنے کہا ہوتا ہے، اور بہت ہی پیاری آواز میں ہمارے جو پڑھتے ہیں گاتے ہیں انہوں نے گایا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شعر ہیں تو سنا سکتے ہیں، باجوہ صاحب کا سنا سکتے ہیں، کیونکہ رات دیر ہو گئی ہے۔ شکریہ آپ کا، اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کبھی آپ سے میں لے لوں گا۔ یہ جو ہے نا میرے پاس ابھی وہ نوٹ میں نہیں ہے، تو دوبارہ پھر آپ سے کر لیں گے، میں انشاءاللہ سنا دوں گا۔ ٹھیک، تو یہ ابھی میرے نا نوٹ میں نہیں ہے، وہ جو باجوہ صاحب کا کلام بھی ہے میرے پاس، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک، انشاءاللہ میں مزید نیکسٹ ٹائم سنا دوں گا۔ بس انشاءاللہ آپ ہمارے روزمرہ کے سمجھیں، جب بھی موقع ملے آپ کو ملے تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے لائیو آ جا کریں۔ لائیو میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، کمنٹس لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر اس کے بعد ہم ریکارڈنگ بھی لگاتے ہیں، اس کو بھی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ناظرین۔ اچھا، تو کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی ناظرین کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس وقت اور ساری دنیا میں آپ کی آواز جا رہی ہے۔ جی میں بس دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں اتنا تفصیل سے بھی، کہ جیسے آج کل ملکی دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بچائے، جو بڑھ رہی ہیں جنگ کے حساب رہے ہیں، جی، اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ یہ دعا میں یاد رکھے سب کو، کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے بچائے آمین۔ جو عالمی جنگ کی صورت چل رہا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھی توجہ آپ نے دلا دی۔ ناظرین جہاں جہاں بھی ہیں، عباس محمود صاحب نے درخواست کی ہے، اپیل کی ہے کہ یہ دعا کریں کہ یہ جو جنگ جاری ہے یہ پھیلتی نہ چلی جائے، کیونکہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اس میں بڑی قومیں بھی جب کود جائیں گی آپس میں تو پھر جنگ کا رزلٹ ہی خراب ہی ہوتا ہے۔ آگے ہم نے 2 جنگیں دیکھ لی ہیں، تیسری جنگ بھی جو ہے وہ بھی اب سر پہ کھڑی ہے، تو اس لیے بہت پیاری پیاری بزرگ ہستیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ انہوں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر دنیا نے نہ سنبھلی تو پھر خطرہ ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو اطلاع دے دیتا ہے کہ یہ رہنمائی کریں، پھر وہ ایسی بزرگ ہستیاں وہ رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی رہنمائی کو لے کے محمود عباس محمود صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے کہ دعا کریں کہ یہ جنگ کے جو بادل ہیں دونوں طرف لگی ہوئی ہے، یوکرائن کی طرف بھی اور فلسطین کی طرف بھی۔ تو بہت شکریہ، کیونکہ یہ عباس صاحب یہ تو قومیں خود ہی اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، ان کی جو عوام ہے ناروے میں، جرمنی میں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا خیال ہے کہ ان کا قدم کوئی بہتری کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے ان کی نیت بھی نیک ہو، اگر کہہ رہے ہیں تو نیت بھی نیک ہو، اس طرف آئیں تاکہ دنیا اس عذاب اور اس آگ کے عذاب سے بچ جائے۔ آمین، کیونکہ عوام ان کی چاہتی ہے کہ نہ جنگ ہو۔ اب ان کی حکمرانوں کو بھی چاہیے، جن کے ہاتھ میں اس وقت باغ دوڑ ہے، بڑی بڑی سپر طاقتیں ہیں، وہ اس خدا کی سپر طاقت سے بچیں اور ڈریں کہ جو پھر غالب آتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہاں جی بتائیے گا۔ وہ ایک بزرگ نے 2-3 شعر لکھے ہیں، میں آپ کو ویسے پڑھ دیتا ہوں، نظم کی رکھنے نہیں، ہاں جی کہ دعا کرو کہ چین کی ٹھنڈی چلیں ہوائیں اب کے برس، رنج کے بعد کالے بادل جن سے سب چھٹ جائیں اب کے برس، خواب پروتے سپنے بنتے سال کئی ہیں بیت گئے، کاش کے من کی آس مرادیں ساری پائیں اب کے برس، صحن مکاں تو کر لیے روشن گوشہ دل تاریک رہے، من کو فروزہ کر دیں ایسے دیپ جلائیں اب کے برس۔ واہ ماشاءاللہ، 2024 کی تو آپ نے کمال کر دیا ہے۔ تو اگلی دفعہ یہ پھر گنگنا کے بھی سنائیے گا، تاکہ یہ ایک بڑے زبردست قسم کے شعر ہیں کہ اس برس ہم چاہتے ہیں کہ امن رہے پوری دنیا میں۔ تو کیونکہ حالات بے چینی پائی جاتی ہے عباس صاحب، پوری دنیا میں عوام میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے، بے روزگاری، مہنگائی نے، جس کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں ان میں یہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ شاید دوسرے ملک کے لوگوں نے آ کے یہ کام کیا ہے، لیکن ہر طرف یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، خیریت سے رہیں، تو بچا کے رہیں موسم کے حالات کی وجہ سے، کیونکہ نزلہ زکام آج کل ہوا ہوا ہے، پھر انجوائے کریں، انشاءاللہ 1-2 دنوں میں موسم کھل جائے گا۔ برحال اب آپ ہمیں
اپنا کلام سناتے رہا کریں۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عباس محمود صاحب، بہت ہی پیارا کلام سنایا انہوں نے، اور جو ابھی ہمارے ساتھ ملے ہیں ان کو اب ریکارڈنگ دیکھنی پڑے گی، اس لیے تو میں کہتا ہوں جب بھی میں آن کروں جلدی سے آ جا کریں۔ قیوم صاحب کا تبصرہ مس ہو گیا جو ابھی آئے ہیں، عباس محمود صاحب کی بڑی پیاری پیاری باتیں مس ہو گئی ہیں، تو ٹھیک ہے عباس صاحب، آپ سے پھر بات ہوگی۔ شکریہ جی، جزاکم اللہ جی۔ تو یہ تھے ناظرین عباس محمود صاحب۔ اب کمنٹس بڑے آ رہے ہیں، تو لیکن کمنٹس دیتے ہوئے احتیاط کیجیے، ہم خبروں کے مطابق تبصرہ ناظرین دیتے ہیں، جو خبریں اخبارات میں آتی ہیں، ٹی وی پہ آتی ہیں، وہی بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا نہیں رہے ہوتے۔ ناظرین، تبصرہ کیا ہے سویڈن کی، پھر باتیں کی ہیں سویڈن سے اچھے اچھے، انہوں نے بتایا کہ کیا کھائیں پئیں دوبارہ، تو پھر انشاءاللہ کریں گے۔ ناظرین، ہمارا جو چینل ہے یہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے، خواتین بھی پسند کرتی ہیں ہمارے پروگراموں کو، بچے بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہیں آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں؟ اگر آپ ہمیں دیکھتے بھی ہیں تو ہمارے ساتھ تبصرہ کریں، ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں، ہم آپ کے تبصرے، آپ کے قصے کہانیاں، آپ کا کلام پوری دنیا میں سنائیں گے۔ ہمارا ایک چینل ایسا ہے، آپ سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب ترقی پہ ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ، ہمارے 4 جون سے یوٹیوب چینل بھی ہیں روشن ورلڈ کے نام پہ، روشن ورلڈ ہے، جی ایم ہے، آر این ہے، پھر روشن نارمل ہے، اور پھر ٹک ٹاک، روشن ٹک ٹاک بھی ہے۔ یہ سارے چینل ہمارے ہیں جو کہ صاف ستھرے پروگرام دیتے ہیں، دنیا کے ہر ملک سے ہمارے ساتھ تبصرہ نگار ہے۔ ہماری ٹیم میں دنیا کے بہترین تبصرہ نگار اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، بہترین شعراء حضرات اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اور بہترین جو پڑھنے والے ہیں وہ اپنا کلام ہمیں سناتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک وکلاء کی ٹیم ہے، جو وکیل ہیں وہ اپنی اپنی رائے، ماہرانہ رائے دیتے ہیں۔ اسپین سے بھی ہمارے وکیل صاحب ہیں، جرمنی میں بھی ہیں، تو ہماری ٹیم میں ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، وکلاء تو میں نے کہہ دیا کہ ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، اور اساتذہ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ اچھے اچھے پروگرام ہمارا چینل دیتا ہے، ایک ہی کہ میں کہتا ہوتا ہوں ادھر ادھر نہ جائیں۔ اگر آپ نے اچھے پروگراموں کی معلومات لینی ہے تو صرف روشن ورلڈ یا روشن ٹک ٹاک سے آپ کو ملیں گی۔ کوئی ایسی چیز اس میں ہم نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ شرمندہ ہو یا ہم شرمندہ ہوں، ہم ایسا کام ہی نہیں کرتے، ہمارے پروگرام ہی ایسے ہیں، لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کیونکہ اس لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہم اچھے اچھے پروگرام پیش کرتے ہیں، خبروں کے مطابق اپنے تاثرات، اپنا تجزیہ، اپنا تبصرہ پیش کرتے ہیں، تو کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ تو امید ہے کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے، ہمیں سبسکرائب کر لیں، ہمارے پروگرام دیکھتے رہا کریں، واٹس ایپ پہ میسج کریں، تو میں انشاءاللہ آپ کے بھی پروگرام لوں گا۔ پھر نصیر کو بعد تک اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔